اس حدیث پاک سے معلوم ہو گیا کہ شراب جو ہے وہ ہر گناہ کی کنجی ہے، اس لیے اس شراب نوشی سے محفوظ رہو۔ اور یہ شراب جب آدمی پی لیتا ہے تو کوئی بھی کام وہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اسے کر گزرتا ہے، اسے معلوم بھی نہیں ہوتا۔ آئیے میں آپ کو اس کے تعلق سے ایک اور روایت سناتا ہوا چلوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ سے روایت کہ فرماتے ہیں کہ ام الخبائث یعنی شراب سے بچو کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص جو عابد تھا، وہ لوگوں سے الگ رہتا تھا، ایک عورت اس پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے اس کے پاس ایک خادمہ کو بھیجا کہ گواہی کے لیے اسے بلا کر لا۔ وہ بلا کر لائی۔ جب مکان کے دروازے میں داخل ہوتا گیا، خادمہ بند کرتی گئی۔ جب اندر کے مکان میں پہنچا، دیکھا کہ ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہے اور اس کے پاس ایک لڑکا ہے اور ایک برتن میں شراب ہے۔ اس عورت نے کہا، میں نے تجھے گواہی کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے بلایا ہے کہ یا اس لڑکے کو قتل کر یا مجھ سے زنا کر یا شراب کا ایک پیالہ پی۔ اگر تو ان باتوں سے انکار کرتا ہے تو میں شور کروں گی اور تجھے رسوا کر دوں گی۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے ناچار کچھ کرنا ہی پڑے گا، کہا ایک پیالہ شراب کا مجھے پلا دے۔ جب ایک پیالہ پی چکا تو کہنے لگا اور دے۔ جب خوب پی چکا تو زنا بھی کیا اور لڑکے کو قتل بھی کیا۔ لہذا شراب سے بچو۔ خدا کی قسم، ایمان اور شراب کی مداومت مرد کے سینے میں جمع نہیں ہوتے، قریب ہے کہ ان میں کا ایک دوسرے کو نکال دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شراب پینے والا جب شراب پی لیتا ہے اور شراب کے نشے میں جب وہ ہوتا ہے تو کچھ بھی کر ڈالتا ہے۔ اس لیے لوگوں، شراب سے بچو۔ یہ دنیا میں بھی آدمی کو ذلیل و رسوا کرتی ہے اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کرتی ہے۔ ہم نے تو دیکھا ہے، یعنی کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب شراب کا نشہ ان پر چڑھتا ہے تو وہ کبھی کوڑیوں پہ پڑے رہتے ہیں، کبھی نالیوں میں پڑے رہتے ہیں، ان گندی نالیوں کا پانی پی لیتے ہیں نشے کی حالت میں۔ کبھی پتہ چلا کہ سڑک کے کنارے گندگی میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ سب حالت اور یہ سب وجہ کوڑے پہ پڑے ہونے کی یا گندگی میں پڑے ہونے کی، یہ شراب کی پینے کی بنا پر ہے۔ لہذا لوگوں، اس سے بچو اور اس گناہ سے توبہ کرو، اپنے مالوں کو بچاؤ، اپنی جوانی کو بچاؤ، اپنے اعمالوں کو برباد ہونے سے بچاؤ، اللہ رب العالمین کی غضب سے بچو، اس کی ناراضگی سے بچو اور توبہ کر کے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کر لو، تاکہ مرنے سے پہلے جب تم توبہ کر لو گے تو قبر میں بھی اللہ کے فضل سے آرام سے رہو اور حشر میں بھی اللہ کے فضل سے آرام سے رہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔